السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بھائی سے میرا ایک سوال ہے۔ نعمان بھائی اتنی محنت کر رہے کس لیے اس کا جواب دینا ضرور۔ کل بھی ایک آڈیو ڈالا تھا میں، آپ کچھ وائس نہ ڈالے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے بہت اچھا سوال کیا مجھ سے۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ یہ اس طرح کے سوال کریں، کوئی سوال تو کریں کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، آخر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا احناف کی جو ہے نا وکالت کرنے سے کوئی مجھے جنت تو ملے گی نہیں، لہذا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ میرا بہت اچھا سوال ہے بھائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی غیر مقلد سے یا کسی اہل حدیث بھائی سے، مجھے کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ میں کسی طرح کے ان سے کوئی بغض رکھتا ہوں۔ میرا صرف یہ اختلاف ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے فرقے پہ چلنا چاہتے ہو تو چلو، کسی نے منع کیا ہے؟ آپ اہل حدیث ہو، اہل حدیثیت پہ چلتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ رفع الدین نہیں کرو، فاتحہ نہیں پڑھو نماز میں، اور کوئی تقلید کرو، ہم نے کبھی کہا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کوئی برتاؤ نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ وہی حسن ظن رکھیں نا۔ آپ بھی یہ جو ہے، یہ جو لوگوں نے شروع کر دیا ہے، گروپ بنا کے نام رکھ دیے ہیں، ساری تقلید کا رد، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ ختم کرو اس کو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی یہ جو ہے نا نعمان اقبال جیسا کوئی دوسرا نہ آ کر جو ہے نا پھر کبھی کوئی آئے اس طرح سے جو ہے نا آپ لوگوں سے اکیلا بحث و مباحثہ نہ کرے، تو بھائی یہ گروپ شروع ختم کرو۔ کیوں مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں اختلاف پیدا کر رہے ہو؟ ختم کرو یہ۔ آپ اہل حدیث ہو، ہم آپ کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، آپ اہل حدیث ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ اگر مسائل میں کچھ اختلافات ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ کرام میں بھی درمیان اختلافات تھے، تو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بھی اپنے گروپ بنا کے جو ہے نا سب کو لتاڑنا شروع کر دیا تھا کہ مقلد مشرک ہوتا ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے، مقلد جو ہے کافر ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے بولا؟ یہ آپ لوگوں کے گروپ میں ہو رہا ہے، اور پھر یہ آپ بولتے ہو کہ نعمان اقبال جو ہے وہ کیوں حمایت کر رہا ہے، کس لیے حمایت کر رہا ہے؟ نعمان اقبال بس اس لیے حمایت کر رہا ہے کہ میرے بھائی مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں یہ بگاڑ پیدا مت کرو۔ یہ جو فروعی مسائل ہے نا، ان میں سب کچھ ہو چکا ہے، 1400 سالوں میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو متحد ہونے کا وقت ہے، ایک ہو جاؤ، سمجھ میں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ کافر کھڑا ہوا ہے سب کو کھانے کے لیے، اور ہم آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نعمان اقبال کو تکلیف آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے نا؟ بھلے یہی کام کوئی دیوبندی کرے، چاہے اہل حدیث کرے، چاہے بریلوی کرے، کوئی بھی کرے، مجھے سب سے چڑ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہمارا بریلوی بھی بھائی ہے، چند اختلافات ہے، اختلافات کو اپنی جگہ سائڈ میں کر دو۔ اہل حدیث بھی ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اختلافات کو چھوڑو، مسلمان ایک متحد ہو کر آپس میں جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر، رفع الدین پر اور فاتحہ خلف الامام پر لڑے نہیں، دونوں کو تہ دل سے تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے؟ کرنے والا بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنے والا بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نعمان اقبال کا مقصد صرف یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اس مقصد پہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، میں آپ لوگوں کے اوپر ایک چوں سے چا نہیں کروں گا، چوں سے چرا نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ ہمارے بھائی ہو، دل سے بھائی ہو، دل سے مانتا ہوں آپ کو بھائی، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ بس یہ میرا ہے پیغام۔ جزاک اللہ۔